الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون آیت نمبر 204 الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. اس رکوع میں 234 ہے 64 74 اچھا 274 مجھے یہ مٹا ہوا ہے صحیح دیکھ نہیں رہا. الذین ينفقون اموالهم. تو اس پورے رکوع کے اندر 4 مضامین ہیں. نمبر 1 سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر کے صدقات کے نظام کو جاری کیا جائے. سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر کے صدقات کے نظام کا رواج دیا جائے. نمبر 2 سود کا خاتمہ کیا جائے. اور نمبر 3 مقروض کو مہلت دی جائے. اور نمبر 4 سود خور اللہ پاک سے جنگ کر رہا ہے.
ان آیات سے پہلے بھی انفاق ہی کا بیان چل رہا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس کے قواعد اور ضوابط کا بیان تھا۔ اب یہاں سے بھی الذین ينفقون اموالہم، خرچ کرنے کے اعتبار سے عام طور پر خرچ دن کو، رات کو، سرًا علانیۃً 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو آدمی دن کو مال لگاتا ہے، یا آدمی رات کو خرچ کرتا ہے، اور یا سرًا چھپ کر خرچ کرتا ہے، یا علانیۃً اور سب کے سامنے خرچ کرتا ہے۔ 4 ہی احوال ہوتے ہیں، ان چاروں کو ذکر فرمایا۔ الذین ينفقون، فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل راتوں میں، والنہار دنوں میں، وسرًا اور چھپ کر، وعلانیۃً اور علی الاعلان سب کے سامنے۔ لیکن چونکہ خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اور اگر علانیہ سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں تو بھی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں کو تاکہ ترغیب ہو، ریاکاری مقصد نہ ہو۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ علانیہ طور پر خرچ کرنا، سب کے سامنے خرچ کرنا، پیچھے بھی عرض کر چکے ہم کہ سب کے سامنے خرچ کرنا زکوٰۃ کے مال کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ علانیہ وہ خرچ کیا جائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ صدقات کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ چھپ کر خرچ کیا جائے، لیکن اگر کسی جگہ پر آپ کے خرچ کرنے سے دوسروں کو ترغیب ہو سکتی ہے تو پھر علانیہ خرچ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر علانیہ خرچ کرنے سے مقصد صرف نمود نمائش اور لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تو اس خرچ پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اما یبکی کا یا معاذ، اے معاذ آپ کو کیا شے رلا رہی ہے، کیا سبب ہے آپ کے رونے کا؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یبکینی شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، اسے سن کر ذہن میں آ گئی ہے ابھی اور مجھے رونا آیا ہے۔ پوچھا وہ کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ان یسیر الریاء شرک، کہ ذرہ برابر دکھلاوا کرنا بھی شرک ہے، اعمال میں دکھلاوا کرنا بھی شرک ہے۔ تو خرچ کرنے میں دکھلاوا یہ شرک ہے، چونکہ عمل ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اس عمل سے دوسرے کو خوش کرتا ہے تو گویا کہ اس خوشی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا، تو اس لیے اس کو شرک کہا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ، بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے نا۔ دوسری بات پھر یہ فرمائی، مَنْ عَادَ لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ بِالْمُحَارَبَةِ، جو کسی اللہ کے ولی کو ستاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ گویا کہ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ 2 جرائم ہیں جس پر اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک یہاں آگے آنے والا ہے سود، اور دوسرا کسی اللہ کے ولی کو ستانا اور کسی کو اذیت دینا، یہ بھی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے ولی کی خود تفصیل ذکر فرمائی ہے، وہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ، اللہ پاک پسند کرتا ہے الابرارا، نیک لوگوں کو جو نیکی کو اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 الاتقیاء، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 3 الاخفیاء، جو پوشیدہ اور اپنے مال کو پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، نمود و نمائش نہیں چاہتے، وہ چھپ کر رہنا چاہتے ہیں، نمود و نمائش کے طالب نہیں ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ قلوبہم مصابیح الہدا، کہ ان کے دل وہ ہدایت کے چراغ ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان سے ہدایت پھوٹتی ہے، ہدایت پھیلتی ہے۔ اور فرمایا کہ یخرجون من کل غبراء مظلمہ، اور وہ ہر تاریک اور تنہائی کے ہر تاریک اور سیاہ اور کالے فتنے سے امن کے ساتھ اپنا ایمان بچا کر نکل جاتے ہیں۔ تو کتنی نشانیاں بتائیں؟ 5۔
نمبر 1 الابرار، اللہ کے ولی جو نیک ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 2 الاتقیاء، نا الابرار نیکی اختیار کرنے والے۔ نمبر 2 الاتقیاء گناہ سے بچنے والے۔ نمبر 3 الاخفیاء شہرت کے طلب کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور نمبر 4 ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں جہاں جاتے ہیں ان سے ہدایت اور خیر کی بات ہی پھوٹتی ہے۔ اور نمبر 5 ہر فتنے سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو کر نکل جاتے ہیں، فتنوں کے اندر نہیں پڑتے۔ تو اس لیے مال اگر اعلانیہ طور پر خرچ کرو تو بھی اللہ کی رضا، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی غم ہوگا۔ دو چیز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم۔ خوف کا تعلق آنے والی مصیبتوں سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق گزشتہ مصیبتوں سے ہوتا ہے، کہ جو گزشتہ چیزیں آدمی کے پاس سے نکل گئی، دنیا چھوڑ کر گیا ہے، اتنا سب کچھ لذتیں چھوڑ کر گیا ہے، تو ان لذتوں کے چھوڑنے پر کوئی غم کی بات نہیں ہے اور آنے والے حالات پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا پنکھا بند کر دو یار۔ الذین یأکلون الربا، اور وہ لوگ جو کھاتے ہیں، یأکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود کو، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، لا یقومون وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے، الا مگر اس شخص کی طرح، یقوم الذی یقوم جو اٹھے گا، الذی وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس جس کو شیطان اپنا اثر ڈال کر پاگل کر دے، خبتی کر دے، یتخبطہ اس کو خبتی کر دے، دیوانہ مجنون کر دے، پاگل کر دے، الشیطان شیطان، من المس لپٹ کر۔ شیطان جب کسی کے ساتھ لپٹتا ہے اور کسی پر اثر انداز ہوتا ہے، جنات، شیطان سے مراد یہاں جنات ہیں، جب جنات کسی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، سمجھے جی؟ وہ کیفیت ہوگی جب یہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ کون؟ سود خور۔ یہ بدترین سزا پہلی ہے کہ جب وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایسے اٹھے گا جس طرح سے شیطانوں کا چھوا ہوا اور جس کے اوپر شیطان لپٹ جاتا ہے اور جنات جس پر چمٹ جاتے ہیں اور وہ اسے اذیت دیتے ہیں اور وہ زبان سے بیہودہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، اس شخص کی طرح یہ شخص قیامت کے دن اٹھے گا۔ غور فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ مکمل پاگل ہو جائے، مکمل پاگل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ایک وہ آدمی جو بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو گیا تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، اچھائی برائی کا احساس نہیں، اسے کوئی مارتا رہے پیٹتا رہے اسے احساس نہیں، بے ہوش جو ہوا۔ ایک آدمی مکمل 100% پاگل ہو جائے، اسے بھی کوئی احساس نہیں، اسے بھی اچھائی برائی کی تمیز نہیں۔ لیکن وہ آدمی کی جس کے اوپر جنات اثر انداز ہوتے ہیں اور جنات اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ وہ زبان سے بیہودہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اندر اس کے جنات بول رہے ہوتے ہیں، سمجھے جی؟ تو وہ زبان سے بیہودہ باتیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر اس کو کوئی مارے تو مار کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے۔ تو مکمل پاگل نہیں، نیم پاگل جسے شیطان کا جس پر اثر ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ جنات کا اثر شدہ آدمی وہ اپنے پرائے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سے یہ آدمی بھی اچھائی برائی کی تمیز کھو بیٹھے گا۔ سود خور کی یہ سزا ہے کہ دنیا کے اندر بھی سود جب انسان کھاتا ہے تو پھر اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ ایسا زہر ہے کہ جب یہ اندر انسان کے جسم میں سرایت کرتا ہے تو آدمی اچھائی برائی کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے، جائز ناجائز کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے مطمع نظر صرف اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، چاہے سارا خاندان، چاہے ساری قوم، چاہے غریب سے غریب تر آدمی اس کے سامنے بھی آ جائے، جب بھی اس کا دل نرم نہیں ہوتا، رحم دلی سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ شیطان کا لپٹا ہوا انسان رحم دلی سے محروم ہے، اس کے سامنے بچہ آئے گا تو اس کو بھی تھپڑ لگائے گا، باپ آئے گا تو اسے بھی لات مارے گا، ماں آئے گی تو اسے بھی گھسا مارے گا، اس کے اندر رحم نہیں ہے، رحم نام کی کوئی شے اس کے پاس نہیں رہی۔ اسی طرح سے اس کا حال بھی دنیا میں ہوتا ہے، اور دنیا میں سود خور کا یہ حال تو میدان محشر میں بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔
دوسرا ذالک بانہم قالوا، کہا یہ سزا کیوں ہوگی؟ یہ اس لیے قالوا انما البیع مثل الربا، یہ یوں کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بھئی تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ یعنی وہ تجارت، سود کو تجارت کا نام دیتے تھے۔ ایک آدمی قرض دیتا ہے اور قرض پر پھر سود وصول کرتا ہے، 1000 قرض دیتا ہے 1 ماہ کے لیے، اور 1 ماہ کے بعد اسے کہتا ہے کہ جناب میں اس 1000 کے بدلے میں 1100 آپ سے لوں گا، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تو میری تجارت ہے، اس کے ذریعے سے تو میں نفع کماؤں گا۔ تو وہ اس سود کو حرام نہیں سمجھتا، اور وہ یوں کہہ رہا ہے انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے البیع، خرید فروخت کو، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ یہ دونوں میں فرق نہیں سمجھتا کہ بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، فرمایا جو شخص فمن جاءہ موعظۃ، جس آدمی کے پاس آ چکی اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت، فانتہی، تو لہذا وہ رک گیا، اگر اس نصیحت کے آنے کے بعد اگر وہ رک جاتا ہے سود سے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے گنجائش ہے جو کچھ پہلے کر چکا، یعنی جو پہلے کر چکا وہ اسے معاف ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے کہ توبہ اس نے سچی کی ہے یا نہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس حکم کے آنے کے بعد جو آدمی سود کی طرف واپس پلٹتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس صورت کے اندر کہ جب اس کا نظریہ اور عقیدہ ہوا کہ جناب سود بھی تجارت کی طرح ہے، تجارت اور سود دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، گویا کہ سود کے حرام ہونے کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافر کہلائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، حالانکہ اللہ پاک نے فرق رکھا ہے۔ ایک فرق تو یہ بتایا کہ اللہ پاک نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا۔ دوسرا فرق یہ بتایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ کہ اگر آپ کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، کسی حاجت مند کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سود کے ذریعے سے تعاون نہ کریں کہ آپ قرض اس کو دیں سود پر، نہیں، آپ صدقات کو رواج دیں۔ زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں سود کی ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک آدمی قرض دیا کرتا تھا، مالدار لوگ قرض دیتے تھے، اور وہ غربا کو، حاجت مندوں کو قرض دیتے تھے، اور کوئی قرض لینے کے لیے آتا تو ان سے کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو قرض دیں گے، لیکن جب آپ واپس کرو گے تو اتنا اتنا مزید آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کو سود کہا۔ آج کل بینکوں میں صاف ستھرا یہی نظام ہے، آج بینکوں میں یہی نظام ہے کہ اگر آپ قرض لیتے ہیں 10,000 لیتے ہیں تو پھر ہر ماہ آپ کو جمع کرنا پڑے گا، 10 کے بدلے آپ 15 دیں گے۔ تو یہی تو ربا ہے، اسی کو تو سود کہا۔ لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں قسطوں پہ، یہ بھی سود ہے؟ قسطوں کے اوپر چیزوں کا خریدنا اس کی گنجائش ہے بر وقت اگر قسطیں بھر دی جائیں تو، تب اگر قسطیں آپ نے بر وقت نہیں بھری اور پھر جو اضافی آپ کی رقم دی ہے آپ نے، وہ پھر سود کے زمرے میں ہے۔ بینک تو صحیح اضافی پیسے لیتا ہے، گاڑی میں جی گاڑی بھی لو تو بینک تو اضافی پیسے لیتا ہے۔ دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات عام بینکوں کے ساتھ نہ کیے جائیں، سود ہی کے زمرے میں ہے، سمجھے جی۔ ہاں اگر کسی بینک کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر آپ کوئی شے لیتے ہیں، قسط وار لیتے ہیں، قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں، تو اگر بر وقت ان قسطوں کو آپ بھر دیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن قسط اگر آپ نے بر وقت نہیں بھری تو اضافی جو رقم ہے وہ سود ہے۔ اور جو بینک ہیں اس طرح کے اسلامی بینکوں میں پھر کچھ گنجائش نکل آئے گی، لیکن عام جو بینک ہیں ان بینکوں کے اندر اس طرح سے گاڑیوں کا لینا وہ بھی سود ہی کے زمرے میں آئے گا۔ گاڑی کی قیمت سے زیادہ اگر رقم ادا کی جائے گی وہ سود میں چلی جائے گی۔
دیکھیں ایک دو قیمتیں ایک آدمی مقرر کرتا ہے. کسی شو روم سے اگر آپ گاڑی اٹھاتے ہیں دو قیمتیں مقرر ہیں. اگر آپ نقد لیتے ہیں تو اتنے کی ہے, ادھار لیتے ہیں تو 50,000 اضافی ہے, اور قسط وار لیتے ہیں تو یہ جو اضافی رقم قسط وار آپ دے رہے ہیں اگر بر وقت اس قسط کو آپ بھرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی قسط آپ نے بر وقت نہیں بھری اب جو اضافی پیسہ لگے گا یہ پھر ناجائز ہے, یہ سود میں آئے گا. تو کہا کہ یمحق اللہ الربا, اللہ پاک ربا کو گھٹاتا ہے, سود کو گھٹاتا ہے. ویربی الصدقات, اور اللہ پاک صدقوں کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر گناہگار, ہر کافر ناشکر اور گناہگار کو. یہاں چند باتیں اور بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا. ربا کی جو تعریف اور سود کی تعریف جو حدیث میں آپ نے بتائی ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لاتا ہے وہ ربا ہے, وہ سود ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کسی کو قرض دیا اور قرض دیا 1,000 روپیہ, اور ایک ماہ کے بعد آپ کو واپس 1,000 آتا ہے, جتنا آپ نے دیا تھا واپس آپ کو 1,000 ہی مل گیا, کوئی اضافی رقم آپ کو نہیں ملی. ٹھیک ہے جی, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دیا تھا 1,000 اور واپس ہمیں مل رہا ہے 11,000, تو یہ ہم نے جو قرض دیا تھا اس قرض نے ایک نفع کھینچ کر لایا ہے. جو لوگ کاروبار کی مد میں پیسہ لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں, 1 لاکھ روپے آپ دیں, ہم اس کی مد میں آپ کو جو منافع دیں گے. ہاں, اس میں جو منافع کی صورتحال یوں ہے کہ اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ آپ لے لو اور اس کو آپ کاروبار میں لگاؤ. اچھا, اس میں مضاربت, مشارکت, جہت متعین کرنی چاہیے. اگر پیسہ دونوں آدمیوں کا لگتا ہے, کام بھی دونوں آدمیوں کا ہے, تو یہ مشارکت کہلاتی ہے, تو اس کے الگ قوانین ہیں. اور اگر جو ہے وہ پیسہ ایک آدمی کا لگتا ہے, کام دوسرے آدمی کا ہے, تو اس کو مضاربت کہتے ہیں. مضاربت میں یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی جتنا نفع حاصل ہوگا اس نفع کا جو ہے وہ 40% مال پیسہ دینے والا رکھے گا اور کام کرنے والا 60% نفع رکھے گا, یا 60% نفع رکھ لیتا ہے جناب پیسہ لگانے والا اور 40% کام کرنے والا, یہ تو جائز ہے. لیکن اگر آپ 1 لاکھ روپیہ دے کر متعین کر لیتے ہیں مجھے ہر ماہ 2,000 روپیہ چاہیے بس, چاہے آپ کو نفع ہو نقصان ہو, آپ لاکھوں کروڑوں کماؤ, مجھے ہر ماہ کا 2,000 روپیہ چاہیے, چاہے آپ کچھ بھی نہ کماؤ مجھے 2,000 چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. سمجھے جی, نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک ہیں تو ٹھیک ہے. شراکت مضاربت میں نفع نقصان دونوں میں آپ شریک ہیں. صرف اگر آپ نقصان میں شریک ہیں, نفع میں شریک ہیں, نقصان میں شریک نہیں ہیں, تو یہ پھر سود کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فکس متعین نہیں کرنا چاہیے, آپ فیصد کے اعتبار سے بات رکھیں تو درست ہے. جتنا نفع آئے گا اس میں سے اتنے فیصد آپ کا ہے, یہ بات درست ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا, ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کر لاتا ہے وہ ربا میں شامل ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے 6 چیزوں کو آپ نے معیار قرار دیا. آپ نے حدیث میں آتا ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والذهب بالذهب اور والفضة بالفضة والملح بالملح اور والتمر بالتمر, کہ 6 چیزوں کے ساتھ اگر آپ بیچیں گے تو 2 باتیں ہیں, برابر برابر بھی ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے, ادھار نہ ہو تو جائز ہے. آپ نے 6 چیزیں کیا متعین فرمائی؟ سونا سونے کے ساتھ, چاندی چاندی کے ساتھ, جو کے ساتھ, یا گندم کے ساتھ, اور اسی طرح سے نمک کے ساتھ, اور کھجور کے ساتھ. سمجھے جی. تو یہ 6 چیزیں جو آپ نے متعین کر دی ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے باقی چیزوں کے اندر بھی انہی باتوں کا, ان بنیادی قیودات کا اور علتوں کا اور اسباب کا اعتبار کیا ہے. مثال کے طور پر ہم سونا خریدتے ہیں, کرنسی پیسہ ہم دے کر سونا خریدتے ہیں. یہ جو ہماری جیبوں میں پیسہ ہے, جو نوٹ ہیں, یہ حقیقت میں سونا ہے. سمجھے جی, یہ کرنسی جو ہے یہ بھی سونے ہی کی ایک شکل ہے. اس لیے اگر ہم مثال کے طور پر سونار کے پاس جاتے ہیں, اپنا سونا دے کر اس سے ہم نیا سونا اٹھاتے ہیں, تو یہ سونے کے بدلے میں سونا ہم خرید رہے. اس میں 2 باتوں کی رعایت ہے.
دو باتوں کی، ایک تو برابری بھی ہونی چاہیے، کمی زیادتی ہوگی تو بھی سود ہے، نمبر دو ادھار بھی جائز نہیں ہے، اگر ادھار ہوگا تو بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا سونار کے پاس ہم جا کر پیسے دے کے آ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے دنوں کے بعد اتنا سونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ادھار اس میں جائز نہیں ہے، اس میں نقد معاملات ہیں، ہاں اسی میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اسی طرح سے کھجور کو کھجور کے بدلے میں، یہ 6 چیزیں آپ نے متعین فرمائی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر وہ چیز جو ناپ تول والی ہو، نپنے والی ہو، سمجھے جی، یا وزن والی چیز ہو، جب ان چیزوں کو آپ بیچیں گے چیزوں کے بدلے میں تو پھر وہاں ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں، مقدار دونوں کی برابر ہو اور دونوں کی جنس بھی ایک ہو۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی کو گندم 1 کلو دے رہا ہوں اور 2 کلو اس سے گندم وصول کر رہا ہوں، گندم کے بدلے میں گندم لے رہا ہوں، تو یہاں برابری بھی ضروری ہے اور نقد بھی ضروری ہے۔ اگر ادھار ہوگا تو بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طرح سے کمی زیادتی ہوگی تو بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان 6 باتوں کو سامنے رکھ کر پھر فقہا نے اپنی علتیں اور اسباب نکالے ہیں، اور سود بہت ساری، اور آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت ساری چیزوں کے اندر سود آتا ہے جس کا ہمیں احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو بس تفصیل اور وہی حدیث کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا سامنے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لے کر آتا ہے بلا کسی سبب، بغیر کسی اجرت، بغیر کسی سبب کے، تو وہ ربا اور وہ سود کہلاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ پاک ربا کو بڑھاتا، سود کو اللہ پاک گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ پاک پسند نہیں کرتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ اصل میں کسی بھی حرام مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اس کے برخلاف حلال مال کے اندر برکت ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ حلال جانور ہیں، ہر سال میں کتنے کٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر وافر مقدار میں موجود ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو کتنی لاکھوں کے حساب سے جانور کٹتے ہیں، بکریاں اور گائے کٹتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگلے سال پھر اور وافر آ جاتے ہیں۔ اور حرام جانور ہیں، حالانکہ یہ حلال جانور یہ بچے بھی کم جنتے ہیں، اور جو حرام جانور ہیں، کتیا ہے، سمجھے جی، بلی ہے، کتنے زیادہ بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حلال جانوروں سے تعداد میں معاشرے میں کم ہے۔ تو یہ ایک سادی سی مثال آپ لے لیں کہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے حلال میں برکت رکھی ہے اور حرام میں اللہ پاک نے برکت نہیں رکھی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ربا اور سود سے بچنے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، کیسے آپ بچ سکیں گے؟ آپ کا اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کے معاملات میں، وذروا ما بقی من الربا، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو ربا تمہارا رہ گیا، جو سود رہ گیا لوگوں کے پاس، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں سود چھوڑ دینا چاہیے۔ کہ جب سود کی حرمت آئی ہے تو اب لوگوں نے جو قرضے دیے ہوئے تھے، سود پر قرضے دیے ہوئے تھے، اب انہیں کہا گیا کہ اب تم اپنے اصل مال کو تو لے لو۔ آپ نے کہیں 1000 روپیہ دیا تھا اور اس کے بدلے میں آپ کو 1200 ملنا تھا، 1000 لینا آپ کا حق ہے، باقی 200 کو آپ چھوڑ دو۔ یہ معنی ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو ربا کا حصہ باقی بچ گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نہیں کرو گے تو فَأْذَنُوا، پھر تیار ہو جاؤ، فَأْذَنُوا، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ سود خور ہیں ان کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا جائے گا، ان کا خاتمہ کیا جائے گا،
سمجھے جی؟ اس لیے کہ وہ معاشرے کے بدترین ناسور ہو چکے ہیں اور وہ ساری کی ساری رقم کو اور مال کو اپنے پاس سمیٹنا چاہتے ہیں، اور جب سودی نظام رائج ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج بینکوں کے اندر پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے مالداروں کا پیسہ ہے، اور بینک تو خود ان کو آفر کرتا ہے اور ان سے پیسہ وصول کرتا ہے، اور اگر کوئی غریب کسی حاجت کے لیے وہاں جاتا ہے اور چلا ہی جاتا ہے تو بس اس کے بعد وہ بقول اس دن ایک دوست کہنے لگے، غریب تھا بیچارہ، کہنے لگا کسی مشکل میں ایسا پھنسا، معلوم نہیں تھا، مسئلہ نہیں تھا، لیکن لے لیا، تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ اس بینک کو کوئی چھو لے تو چھونے کے بعد اس کو بیماری لگ جاتی ہے۔ یہ حال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اس مصیبت سے جان چھڑانا آسان تھوڑی ہے غریب آدمی کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے گنجائش ہے، رؤوس اموالکم، اپنے اصلی مال کے لینے کی گنجائش ہے۔ رؤوس رأس کی جمع ہے اصل مال، رأس المال تم لے سکتے ہو، اور رأس المال سے مراد وہی جو مال تم نے کہیں دیا ہے، اور اس طرح سے لو کہ لا تظلمون ولا تظلمون۔ کتنا پیارا لفظ ہے، لا تظلمون، تم بھی زیادتی نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر زیادتی کی جائے، یعنی نہ تم اس پر زیادتی کرو کہ 1100 لو، اور نہ تمہارے اوپر زیادتی کی جائے کہ وہ تمہیں 1000 پورا نہ دے، 900 تمہیں دے، ایسا نہ ہو۔ اچھا، جس شخص کو اگر آپ نے قرض دیا ہوا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ فقیر ہے، غریب ہے، نادار اور مفلس ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دو، إِلَى مَيْسَرَةٍ، وہ ساعت کے زمانے تک، آسودگی تک اس کو مہلت دو۔ سمجھے جی؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو کتنی تنگ دستی مراد ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا۔ تنگ دستی سے مراد یہ، ایک آدمی کے پاس اگر گرمی کے 3 جوڑے، سردی کے 3 جوڑے، اور اسی طرح سے ایک وقت کا گھر میں کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال اسباب ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، تو وہ تنگ دست کہلاتا ہے۔ اس کو مہلت دینے کا اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ ویسے اگر آپ سے کسی شخص نے قرض مانگا ہے، سود پر آپ نے نہیں دیا، ویسے قرض دیا ہے، دینا بھی چاہیے، تو اب اگر وقت لینے کا آیا، وصول کرنے کا، اور اس نے عذر کر دیا کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اسے مہلت دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مہلت دیتا ہے ایسا ہے جیسا کہ اس نے اتنا مزید پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے۔ آپ نے 1 ہفتے کی اسے مہلت دے دی، ٹھیک ہے بھائی 1 ہفتے بعد دے دینا، تو یہ ایسا ہے کہ جس طرح سے آپ نے 1000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، لیکن دوسری طرف فقیر کو بھی سمجھایا کہ تم نے تاخیر نہیں کرنی ہے بلا وجہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا جس پر قرض تھا، اور باوجود وسعت کے نہیں دیا اس نے، تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ سے کہا تم پڑھ دو، خود نہیں پڑھایا۔ سمجھے جی؟ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے اس طرح سے ٹال مٹول کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور کہا اگر چونکہ وہ حاجت مند ہے، فقیر ہے، اگر تم صدقہ کر دو، اس کو بخش دو، اس کو تصدقوا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بخش دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو اس فضیلت کو تو یہ بڑی اچھی بات ہے، چونکہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے قرضے میں، اور غم اور بوجھوں کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، تو آپ اس کو بخشش دے دو تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اس بخشش سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ اس آدمی نے، کسی نے ہمارا قرض دینا ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے قرض دینا ہے، نہیں دے سکتا، اب آپ اسے کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، مجھے زکوٰۃ بھی نکالنی تھی، بس تو نہیں دے بھائی، یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت، پیسہ الگ کرتے وقت یا فقیر کو دیتے وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، یومن اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم سب کے سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے آخری جملہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور صرف اتنا ہی، صرف اتنا ہی۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آخری آیت ہے نا، اس کے بعد یہ آئی ہے، اس میں تو ایک حکم آیا، اس میں بس صرف آخرت کی بات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارہ تھا کہ اب آپ کی آخرت کا وقت آ گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ عجیب کمال ہے اللہ پاک کے اس کلام کا کہ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بھی کئی کئی مرتبہ اترا۔
کہ یعنی کیسے کئی مواقع ایسے آئے کہ اس طرف ایک آیت آ رہی ہے، آدھی آیت پورا قرآن مکمل ہوا ہے، ایک موتی بیچ میں خالی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. سمجھا جی؟ ایک اور آیت سناتا ہوں، وہ سورہ نساء میں ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کیا مفہوم تھا کہ لا يستوي القاعد، پہلے آیت یوں آئی لا يستوي القاعدون، کہ وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں جہاد سے پیچھے رہ گئے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینے تھے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول یہ کیا آ گیا، ہم تو مارے گئے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، ہم تو مارے گئے. تو پھر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہ لفظ لے کر آئے غیر اولی الضرر. تو اب آیت یوں ہو گئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ مسلمان معذور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، سمجھا جی، یہ برابر نہیں. بغیر عذر کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور جو لڑنے والے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، معذوروں کو رخصت دے دی. تو صرف ایک لفظ آیا غیر اولی الضرر. اللہ اکبر. یا ایہا الذین آمنوا ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. یہ آیت بھی بڑی اہم آیت ہے اور باہمی معاملات کے اصول بتا رہی ہے. باہمی معاملات، بے سلم، ادھار کی بے سمجھتے ہو نا، خرید فروخت، ادھار کی خرید فروخت کرنے کے مسائل ہیں اس میں. اچھا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں، پیسہ آج دے دیں اور مال ہم بعد میں اٹھائیں. آپ نے پیسہ دے دیا اور کہا بھائی 1 ماہ کے بعد آپ نے مجھے مال لا کے دینا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ سامان آپ آج وصول کر لیا، پیسہ 1 مہینے کے بعد دینا ہے. یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں، ادھار کہلاتی ہیں. سمجھے؟ تو جو پہلے والی صورت ہے کہ پیسہ آج ہم دے دیں اور مال ہم 1 ماہ کے بعد وصول کریں گے، اس کو کہتے ہیں بے سلم. اس کو شریعت کی اصطلاح میں سلم کہا جاتا ہے. سلم، سین لام میم سلم. سمجھے؟ تو اس کے الگ اصول ہیں اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم اس قسم کے معاملات کرو، ادھار پر معاملات کرو، تو سارے معاملات لکھ کر رکھا کرو اور اس طرح سے لکھا کرو کہ کب دے گا، چیز سامان کب دینا ہے آپ نے، یا پیسہ ادھار ہے تو پیسہ کب دینا ہے اور کس طرح سے دینا ہے، ادائیگی کی کیا صورت ہوگی. سمجھے جی؟ اور میرے پاس لا کر دو گے یا مجھے لے کر آپ کے پاس سے وصول کرنے ہوں گے، چیک دینا ہے، کیش دینا ہے، ہر چیز کو طے کر کے پہلے سے لکھیں گے. سمجھے جی؟ اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپس میں معاملات بگڑے نہ، اختلافات نہ پیدا ہوں. اور اس طرح سے ادھار کے معاملات کو رواج دیا گیا سود کے خاتمے کے لیے کہ سود کو ختم کرو، اس طرح سے ادھار کے معاملات کو بڑھاؤ. مالی معاملات میں ادھار کی تمہیں اجازت شریعت نے دی ہے، اور نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ مستحسن اور بہتر قرار دیا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے تم کام آ سکو. تو اشارے کے طور پر یہاں چند باتیں پہلے آپ ذہن نشین فرما لیں اور لکھ لیں. بلکہ نمبر 1، معاملات کو لکھا جائے، اس پورے رکوع کا خلاصہ. نمبر 2، لکھنے والا کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کرے. نمبر 3، قرضدار صحیح طرح سے لکھوائے، درست لکھوائے. نمبر 4، اگر خود نہیں لکھ سکتا تو کسی معتبر شخص سے لکھوائے. نمبر 5، اس تحریر پر 2 گواہ موجود ہوں، گواہان کے دستخط ہوں. نمبر 6،
گواہان صحیح گواہی دیں، درست گواہی دیں۔ نمبر 7، گواہوں کو اور لکھنے والوں کو کوئی ضرر نہ دیا جائے۔ گواہوں کو اور لکھنے والوں کو کوئی ضرر نہ دیا جائے۔ کسی معاملے میں 2 شخص گواہ ہیں اور جو پارٹی جب مقدمہ ہوا، جھگڑا ہوا، عدالت میں جھگڑا گیا، جن لوگوں نے گواہی دی اور جو پارٹی ہار گئی ہے، کیس ہار گئی ہے، تو وہ گواہوں کو اذیت دے، انہیں دھمکیاں دے، اگر تم نے گواہی دی تو ہم ایسا کریں گے، یہ غلط ہے۔ یا لکھنے والے کو کوئی مجبور کرے کسی بنیاد پر، یہ جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 8، اگر لکھنے کی کوئی صورت موجود نہ ہو تو کوئی شے گروی رکھ دی جائے۔ اب دیکھیں یہ سارے احکام اس رکوع کے اندر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، اذا تداینتم، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو، بدین، ادھار کا، دین ادھار کا، چیز کے ادھار کا یا پیسے کے ادھار کا، چیز بعد میں دوں گا یا پیسے، جو بھی صورت ہو، الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک۔ تو پتہ چلا کہ وقت مقرر کرنا چاہیے۔ یہ ادھار کے معاملات کو مثال کے طور پر دیکھو، معاملات اتنے صاف ہونے چاہیے، جیسا کہ ایک دکاندار کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے سامان اٹھاتے ہیں، ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ میں کب آپ کو پیسے دوں گا، نہ اس نے پوچھا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں طے ہے کہ ہم ہر مہینے سودا اٹھاتے ہیں اور مہینے کی پہلی کو ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اسے بھی معلوم ہے کہ مجھے پہلی پر مل جائیں گے، یہ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، سمجھے جی۔ اس کے علاوہ جو بھی ادھار کے معاملات ہوں، ان ادھار کے معاملات میں وقت متعین کیا جائے۔ اسی طرح سے یہاں سے آپ کوئی چیز کرائے پر لیتے ہیں، آپ گاڑی کرتے ہیں، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کتنے پیسے، جو مرضی ہے دے دینا، تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہے، یہ مجہول معاملات درست نہیں ہے، طے کیا جائے۔ یہاں وہاں جب آپ پہنچے، آپ گاڑی سے اترے تو آپ کا خیال تھا کہ 100 روپیہ بننا چاہیے، اس کے خیال میں تھا کہ 150 ہونا چاہیے، تو اب تو لڑائی ہو جائے گی، سمجھے جی۔ تو معاملات چاہے اپنے گھروں کے اندر بھی ہوں، جب بھی اجنبیوں کی طرح معاملات کیا کرو، بھائی بھائی بھی آپس میں معاملات کریں تو اجنبیوں کی طرح کریں، سمجھے جی۔ باپ بیٹے کے معاملات بھی اجنبیوں کی طرح ہونے چاہیے تاکہ معاملات بالکل صاف ہوں، بعد میں پریشانیاں نہ ہوں آپ کو۔ تو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن، فرمایا کہ جب تم معاملہ کرو آپس میں ادھار کا تو الی اجل مسمن، ایک وقت مقررہ تک، تو فاکتبوہ، پہلا کام کیا کرو کہ اس کو بولو، لکھ لو۔ اچھا جی، ولا یأبا کاتب، اور ہاں ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان میں، کاتب بالعدل، ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ، عدل انصاف کے ساتھ۔ ولا یأبا کاتب، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، کسی سے کہا جائے بھائی آپ لکھو، آپ ہمارے درمیان کے اس معاملے کو ذرا ہمیں طے کرا دو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ولا یأبا کاتب، اور نہیں جائز کہ انکار کرے کاتب، ان یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، فلیکتب، وہ لکھے۔ تیسرا حکم، ولیملل الذی علیہ الحق، اور جس آدمی کے ذمہ حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، جس کو پیسے دینے ہیں، جس کو اگر نہیں پیسے دینے ہیں، جو مقروض بن رہا ہے، چیز کا مقروض ہے یا اسی طرح سے پیسوں کا مقروض ہے، وَلْيُمْلِلْ، وہ لکھوا دے، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس شخص پر حق ہے وہ لکھوائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر خود نہیں لکھ سکتا تو لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے لکھواتے وقت بھی، کہ کمی بیشی کے ساتھ نہ لکھوائے، درست لکھوائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے کوئی بھی کمی نہ کرے، لکھواتے وقت کسی بھی شے کی کمی نہ کرے۔ کتنے صاف صاف احکام دیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
اور جو مقروض ہے مثال کے طور پر فَإِن كَانَ اگر ہو وہ شخص جس کے اوپر حق ہے یعنی جو مقروض ہے صفیحاً وہ مجنون دیوانہ ہو او ضعیفاً یا بوڑھا ہو او لا يستطيع یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو گونگا ہونے کی وجہ سے یا زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ ان یملا کہ وہ لکھوائے تو پھر کون لکھوائے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پھر اس شخص کا کوئی نائب اور اس کا کوئی ولی لکھوائے اس کا کوئی وارث لکھوائے. نہیں سمجھے؟ معاملہ ایک آدمی کسی کے ساتھ طے کرا رہا ہے اور اس نے جناب 1 ماہ کے بعد پیسے دینے ہیں یا 1 ماہ کے بعد چیز دینی ہے لیکن یہ لکھوا نہیں سکتا کسی سے نہ خود لکھ سکتا ہے اور نہ کسی سے لکھوا سکتا ہے معاملے کو. کیوں نہیں لکھوا سکتا؟ اس لیے کہ بوڑھا ہے صحیح سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ کیا معاملہ لکھوائے. یا اسی طرح سے جناب زبان نہیں سمجھتا کہ میں کیسے بولوں بھائی کیا بات کہوں تو کیا کہا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پھر اس کا کوئی نائب اس کا کوئی بیٹا اس کا کوئی عزیز اس کا رشتہ داروں میں سے کوئی آئے اور وہ لکھوائے لیکن وہ بھی عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا اور شہادت طلب کر لیا کرو وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بنا لیا کرو شہیدین 2 گواہوں کو من رجالکم کس میں سے مردوں میں سے. یہاں 2 باتیں ہیں مردوں میں سے. ایک بات تو یہ ہے کہ من رجالکم تمہارے مردوں میں سے تو مطلب ہے کہ گواہ کس کو بنائیں گے؟ نہیں مسلمان تمہارے مردوں میں سے غیر مسلم تمہارا نہیں ہے بھلے رشتہ دار ہو تمہارے مردوں میں سے. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ آ گئی کہ گواہ کس کو بنائیں گے؟ رجالکم مردوں میں سے بچوں میں سے نہیں نابالغ کو نہیں بالغ. اور اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر تمہیں 2 گواہ مرد نہ ملے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر نہ میسر ہوں تمہیں رجلین 2 مرد تو پھر کیا کرو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ پھر ایسا کرو کہ 1 مرد لے لو وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں لے لو. گواہی کے طور پر 1 مرد اور 2 عورتیں. ممن ترضون من الشہداء سمجھے جی. تو اس کا یہ مطلب ہے ممن ترضون من الشہداء کہ جن کو گواہ بنانا تم پسند کرتے ہو. اجنبیوں کو تم نہ اپنے اوپر تھوپو. ایسا آدمی جو تمہارا خیر خواہ ہو جو کل گواہی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو. آج گواہ تو بنا لیا ہے لیکن کل جب گواہی دینے کا عدالت میں موقع آیا تو وہ غائب ہے. ایسا نہیں. ممن ترضون من الشہداء جن کو تم شہداء اور گواہ پسند کرتے ہو. اور 2 عورتیں کیوں بتایا اس کی حکمت سمجھائی. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى ان تضل احداہما کہ ان دونوں میں سے ایک اگر بھول جاتی ہے فتذکر احداہما الاخرى تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے گی. تو پتہ چلا کہ عورتیں بھولتی زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اب اس پر ایک حدیث سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ان عورتوں سے یہ ارشاد فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا تم صدقہ کرتی رہا کرو. فإنی اریتکن فرمایا کہ مجھے تم دکھائی گئی ہو جہنم میں زیادہ تم جہنم میں مجھے زیادہ دکھائی گئی ہو. تو انہوں نے کہا بما یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یکفرن العشیرہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے. نمبر 2 یکسرن اللعنہ لعن تان کثرت سے کرتی ہیں. اس وجہ سے یہ 2 اسباب بتائے شوہروں کی ناشکری اور لعن تان کی کثرت. اور ایک دوسری حدیث میں شوہر کی ناشکری کو اس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر اس پر ساری زندگی احسان کرتا رہے ذرا سی اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو وہ یوں کہہ بیٹھتی ہے کہ میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. تو یہ فطرت بتائی عورت کی کہ عورت کی فطرت میں ناشکری ہے. تو اس میں تنبیہ ہے عورتوں کو بھی اور تنبیہ ہے مردوں کو بھی. عورتوں کو کیا تنبیہ ہے کہ تم شکر کی طرف آؤ اور شکر کرتی رہا کرو اور شوہروں کا شکر گزار رہا کرو.
کہ اگر شوہر تمہیں کوئی تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں، گو کہ ان کا حق ہے تمہارے نان نفقے کا بندوبست کرنا، یہ ان کا فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تمہارے اچھا رکھتے ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں شوہر کی حوصلہ افزائی ہے۔ اچھا، ساتھ شوہروں کو تنبیہ ہے۔ کیا تنبیہ ہے؟ کہ بتایا کہ ان کے مزاج اور فطرت میں ناشکری ہے، اگر کوئی ناشکری کا پہلو تمہارے سامنے آیا تو تم اس کو فطرت سمجھ کے درگزر کر دینا، سمجھے جی؟ تو شوہروں کو بھی تنبیہ ہے، عورتوں کو بھی تنبیہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناقصات العقل والدین ہیں، کہ دین بھی کمزور ہے، عقل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور اور عقل بھی کمزور۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، عورتوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہمارا دین کمزور ہے اور کیسے ہماری عقل کمزور ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ تم دو کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا تو ہے، یہ تو آیت میں آگے ہے کہ کیا کر لو فرجل وامرأتان، اگر دو مرد تمہیں نہیں ملتے تو کیا کر لو؟ ایک مرد اور دو عورتیں لے لو۔ تو پتہ چلا کہ ایک مرد کے قائم مقام دو عورتیں بن رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارے عقل کا کمزور ہونا ہے، عقل کی کمزوری ہے۔ کہا اچھا اللہ کے رسول دین کی کیا کمزوری ہے؟ کہا دین کی کمزوری یہ ہے کہ تم میں سے زندگی کا ایک بہت حصہ ہر عورت اپنے گھر میں ایسا گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کہا کہ یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس حدیث کے بعد یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فطرت ہے عورت کی۔ اگر اس کو ناقص عقل بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر ناقص دین بنایا کہ ایک زمانہ آتا ہے جس میں وہ صوم صلات نہیں کر سکتی، نماز روزہ نہیں کر سکتی، تو یہ تو فطرت نے ایسا کیا، خالق فطرت نے، اللہ پاک نے ایسا بنایا، اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ تو ان وجوہات کی بنیاد پر عورت کو ناقص العقل کر کے کہہ کر اس کے اوپر الزام لگانا یہ جائز نہیں ہے کہ تم تو ہو ناقص العقل، اس کو اس کا طعنہ دینا کہ تم ہو ہی ناقص العقل، تم ہو ہی ناقص دین، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت باریک بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو، کہ عقل کا جو ضعف بتایا ہے، عقل کی جو کمزوری بتائی ہے، جو آدمی جتنا زیادہ ذہین فتین عقل مند ہوتا ہے، سمجھے جی، اتنا ہی زیادہ وہ ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ سی، کیوں اس میں حس تیز ہوتی ہے نا، وہ بہت جلدی محسوس کرتا ہے چیزوں کو۔ ادھر سے کسی نے کچھ کہہ دیا سر پر ٹینشن، ادھر سے کسی نے کہہ دیا ٹینشن، ادھر سے کسی نے کہہ دیا ٹینشن۔ تو اللہ پاک نے عورت کو اس چیز میں کمزور رکھا ہے، اس حص میں اللہ نے سینس میں اس کو کمزور اس لیے رکھا ہے کہ اس نے زچگی کی تکلیف کو سہنا تھا۔ بات سمجھے جی؟ مجھے آپ یہ بتاؤ، جب کسی کو، جب آدمی پاگل ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اسے حس کم ہوتی ہے، اس کو درد کا وہ احساس نہیں رہتا، یا اسی طرح سے کسی کو کہ جسم کو آپ سن کر دیتے ہیں تو اس کو جسم پھٹ رہا ہے، چیر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اس جگہ کی سینس ہی ختم ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی حس اس لیے کمزور رکھی ہے کہ اتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر اللہ پاک نے ڈالنا تھا کہ اگر وہ مکمل سینس اور مکمل عقل کے ساتھ وہ بوجھ ڈالا جاتا تو شاید یہ اس تکلیف میں مر جاتی۔ تو یہ تو عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو بہرحال یہ مردوں کو بھی سبق ہے، عورتوں کو بھی سبق ہے۔ مردوں کو یہ سبق ہے کہ اسی ناقص العقل کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کی رضا کے لیے اسے برداشت کر لو، سمجھے جی؟ ایک دم سے ڈنڈا مت اٹھاؤ، اپنے اوپر مت قیاس کرو، تم یہ سمجھو کہ وہ عورت ہے، وہ عورت ذات اللہ پاک نے اس کو عورت بنایا ہے، اس کے جو کام ہیں ہاں اس کے الگ کام ہیں۔ تم یہ سمجھو کہ وہ میرے ہر چیز میں میرے شانہ بشانہ چلے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج دنیا اس کو شانہ بشانہ جو لے کر آ رہی ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی گھر کی چار دیواری کے لیے۔ کتنا خوبصورت نظام خالق فطرت نے رکھا ہے کہ مرد جائے جا کر باہر سے مزدوری کرے اور لائے اور اس کو لا کے دے کہ بھائی تو گھر میں بیٹھ کے کھا، اور مرد باہر جائے اپنا سودا سلف گھر کا ضروریات کا سارا سامان مرد خرید کر لائے اور یہ گھر میں رہے۔
یہ بغیر شدید مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلے، کسی بھی جھگڑے کے اندر اس کا کوئی کام نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے ذمے جو بڑا کام دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ گھر کی تربیت ہے۔ اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو بچی جب تک وہ باپ کے گھر میں ہے اس کے سارے ناز نخرے باپ اٹھاتا ہے، بھائی اٹھاتے ہیں، اور اس کا خرچہ سارا باپ اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی بچی رخصت ہو گئی ہے گھر سے، بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کرا دی گئی ہے، فوری منتقل ہو گیا وہ سارا کا سارا نظام شوہر کی طرف کہ اب اس کی رہائش کا بندوبست شوہر کرے گا، اس کی لباس کا بندوبست شوہر کرے گا، اس کی خوراک کا بندوبست شوہر کرے گا۔ اب اس کی ساری ذمہ داری ہو گئی ہے، نہ وہاں اس کی ذمہ داری تھی اور نہ یہاں اس کی ذمہ داری ہے کمانا۔ کمانے سے اللہ پاک نے اس کو صاف رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذمے گھر کی تربیت ہے۔ یہ بڑا کام تھا، اس بڑے کام کے لیے چھوٹے چھوٹے کام پیچھے کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اوپر اللہ پاک نے مرد سے زیادہ بڑی ذمہ داریاں ڈالی، اور اسی کی عقل کے حساب سے اللہ پاک نے اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ نسل کی تربیت کرنا، اولادوں کی تربیت کرنا کوئی ہلکا کام ہے؟ کوئی چھوٹا کام ہے؟ اگر اپنے گھر سے ایک خوبصورت تربیت یافتہ انسان پیدا کیا، انسان خوبصورت تربیت یافتہ انسان نکالا ہے، تو وہ معاشرے میں ہزاروں کے سدھرنے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر وہ یہاں سے بگڑ کے نکلا ہے تو پھر ہزاروں کو بگاڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ دیکھنے میں تو انسان ہوگا لیکن وہ حقیقت میں درندہ ہوگا، اس کے اندر وہ اوصاف، وہ خوبیاں نہیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تربیت کی کمی کی بنیاد پر وہ کیا انسانیت ہے پھر؟ تو اتنا بڑا کام تھا اس کے ذمے کہ ایک لمحے یہ اپنے گھر سے غافل نہ رہے۔ بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت یہ عورت کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو گواہ آپ کے پاس مرد نہیں ہیں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر کیا کر لو، ایک مرد وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے کہ جن کی شہادت اور گواہی آپ پسند کرتے ہو۔ اور یہ دو عورتوں کا اس لیے ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو ان دو میں ایک دوسری یاد دلا دے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، ولا یأبى الشہداء، اور شہداء گواہان انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے، گواہی دینے کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، پھر دوبارہ سے اس حکم کو دہرایا، پہلے والے حکم کو، وَلَا تَسْأَمُوا، اور مت اکتا ہو، مت تم تھکو، مت اکتا ہو، أَن تَكْتُبُوهُ، کہ تم لکھو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو، إِلَىٰ أَجَلِ، ایک وقت مقرر تک لکھا کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے یہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے وقت یہ آسانی ہوگی، لکھا ہوا ہوگا تو گواہی دینے میں آسانی ہوگی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور کم سے کم یہ فائدہ تو ہے ہی ہے، اللہ ترتابو، کہ تمہیں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ ہاں، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، یہ استثناء ہے ماقبل پورے احکام سے، کہ اگر تمہارا خرید فروخت کا معاملہ ایسا ہو کہ ہاتھ در ہاتھ ہو، آپ نے پیسے دیے اور چیز کو وصول کیا، تو پھر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، الا ان تکون تجارتن، ہاں اگر ایسی تجارت ہو، حاضرتن، جو موجود ہو، یعنی مبی بھی موجود ہو، سمن بھی موجود ہو، مبی وہ چیز جس کو ہم خرید رہے ہیں، سمن وہ مال بھی موجود ہو، تدیرونہا بینکم، کہ جن کو آپس میں تم لے اور دے رہے ہو، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، اب کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو تم لکھو، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا کر لو، واشہدوا اذا تبایعتم، یہاں پر بھی اگر تم کسی کو گواہ بنا ڈالو تو اچھا ہے۔ یہ جب بڑے معاملات کرو اور زیادہ مہنگے معاملات ہوں، اگرچہ لین دین آمنے سامنے تم نے کیا ہے اور آپ نے پیسے دیے، چیز وصول کی، لیکن گواہ کر لو تو اچھا ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمایا کہ ضرر نہ دیا جائے کسی کاتب کو، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو کوئی ضرر دیا جائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور یاد رکھیے گا اگر لکھنے والے کو تم نے نقصان دیا یا گواہ کو تم نے نقصان دیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ خلاف ورزی تمہاری طرف سے ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے تمہیں کتنی اہم باتیں سکھائی ہیں۔ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو، کوئی کاتب تمہیں نہ مل سکا اور خود بھی تم لکھنا نہ جانتے ہو، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کسی چیز کو تم گروی کر دو۔ سمجھے جی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ آپ نے کیا، کسی شخص کے ساتھ معاملہ کیا ہے، آپ نے اس کو چیز دے دی ہے اور وہ 1 ماہ کے بعد آپ کو پیسے دے گا، پیسے آج نہیں دیے تو کچھ نہ کچھ اس سے گروی رکھ لو نشانی کے طور پر، تاکہ یہ بات ثبوت رہے کہ میں نے اور آپ نے آپس میں یہ معاملہ کیا ہے، کوئی شے گروی رکھ دو۔ لیکن جو شے آپ نے گروی رکھی ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے آپ کے لیے، وہ گروی ہے، امانت ہے آپ کے پاس، سمجھے جی؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اچھا، یہ گروی رکھنے کی صورت بھی یہ ہے کہ اگر ضرورت آپ محسوس نہیں کرتے ہو، فَإِنْ أَمِنَ، اگر بے خوف ہیں، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض سے بے خوف ہیں، کسی قسم کا غم نہیں ہے، نہیں بھی میں اس کو جانتا ہوں، اس کے گھر کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، یہ دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فَلْيُؤَدِّ، تو ٹھیک ہے، نہ لکھو کوئی بات نہیں ہے، نہ گروی رکھو کوئی بات نہیں ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو پھر چاہیے کہ وہ دے دے، الذی، وہ شخص، اؤتمن امانتہ، جس کے اوپر امانت کا بوجھ ڈالا گیا۔ کس پر ڈالا گیا؟ جو مقروض ہے، جس نے پیسے دینے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ حق پورا ادا کرو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہیوں کو مت چھپایا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور فرمایا جو گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یقیناً وہ دل کا مجرم ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب سورہ مبارکہ کا خلاصہ آیا، پوری سورت کا خلاصہ ہے، آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، تو اب خلاصہ دیکھیں کس طرح سے خلاصہ آ رہا ہے۔ اب آپ کو پہلے یہ یاد کرنا ہوگا کہ سورۃ البقرہ کا موضوع کیا تھا۔ شاباش، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یہی نا؟ اس پر سارے دلائل دیے تھے، یاد ہے؟ دلائل دیے، پھر بیچ میں احکام آئے، سمجھے جی؟ اور پھر اسی طرح سے قتال اور جہاد کے مسائل آئے، پھر گھریلو زندگی کے مسائل آئے، پھر طلاق، نکاح، اور اسی طرح سے عدت کے مسائل کا تفصیلی بیان چلا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر دلائل آئے، اللہ کی قدرت کے دلائل آئے، اور اللہ لا الہ الا الحی القیوم سے دلائل آئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے انفاق کی مسائل سارے ذکر فرمائے، اور پھر سود کا خاتمہ کیا، اور پھر صدقات کے رواج دینے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ جتنے احکام نازل ہو گئے اب سب کا خلاصہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب سے پہلی بات تو وہ جو موضوع ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ للہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے، جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، کیا مطلب؟ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی متصرف، ٹھیک ہے جی؟ تو جب خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، تو پھر سمجھو کہ زمین آسمانوں میں معبود بھی وہی ہے، اسی کی بندگی کی جائے۔ یہاں سے اس صورت کا دعویٰ ثابت ہو گیا موضوع۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اب یہ سارے کے سارے احکام کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں عقائد سمجھائیں نا، اللہ پاک کی توحید کے دلائل تمہیں سمجھائیں، رسولوں پر ایمان لانے کی تمہیں تاکید کی گئی ہے، انبیاء پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، ملائکہ پر، یاد ہے؟ قل من کان عدوا لجبریل من کان عدوا للہ و ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، رسولوں پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے، کتابوں پر ایمان لانے کی تاکید ہے، آخرت پر ایمان لانے کی تاکید ہے۔ وہ شروع میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ سارے مضامین آئے نہیں آئے؟ اب ان مضامین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ کس نے اپنے دلوں میں کن کن باتوں کو بٹھایا ہے، کیا عقیدے تمہارے دلوں میں، اس لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر، عقائد صحیحہ ہیں تمہارے دلوں میں یا عقائد باطلہ ہیں، جو تم چھپائے رکھتے ہو، او تخفوہ، یا جو تم ظاہر کرتے ہو ظاہری اعمال میں سے۔ پہلے کا تعلق عقائد سے ہے اور تخفو کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، بات سمجھے جی؟
تو پھر کیا ہوگا؟ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پر تمہارا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ فیغفر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے ہر شے پر، یعنی سزا دینے پر بھی معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل، آمن الرسول کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے، اور اگر یوں ترجمہ کرو تو زیادہ اچھا، آمن الرسول، دیکھو دیکھو رسولوں نے بھی مانا ہے، نہیں سمجھے؟ احکام کی پیروی تو رسولوں نے بھی کی ہے، جو احکام اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے وہ سارے احکام کس نے مانے؟ رسولوں نے۔ بلند مقام ہونے کے باوجود بھی وہ رسول بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں کرو گے؟ وہ رسول بھی سارے احکام مانتے ہیں جو پیچھے آ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، سارے احکام، وہ سارے احکام رسولوں نے بھی مانے ہیں، گھریلو زندگی کے سارے احکام انہوں نے مانے، سمجھے؟ تو یہ کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ آمن الرسول، رسولوں نے بھی مان لیا، احکاموں کو تسلیم کر لیا۔ کون سے احکام؟ بما انزل الیہ، جو اتارے گئے ان کی طرف سے، من ربہ، ان کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والوں نے بھی مان لیا۔ ہاں، والمؤمنون سے مراد کامل ایمان، صحابہ کرام نے بھی مانا ہے، رسولوں نے بھی مانا ہے۔ کیا مانا؟ اے اللہ کیا مانا؟ کل آمن باللہ، ان سب میں سے، رسولوں میں سے اور صحابہ میں سے سب کے سب نے کیا کیا؟ آمن باللہ، ایمان لائے وہ سب اللہ پر، ملائکہ پر، وکتبہ، کتابوں پر، اور ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اچھا کیسے ایمان لائے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ لا نفرق بین احد من رسلی، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے بعض میں۔ کیا مطلب کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، ہم یہ فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور یوں کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے آپ کی باتوں کو سنا، اور صرف سنا نہیں بلکہ واطعنا، سن کر ہم نے قبول بھی کیا۔ غفرانک، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ طلبنا غفرانک، غفرانک مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے۔ ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ سے مغفرت طلب کی۔ وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب بات جب یہ آئی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ پاک اس پر کیا کرے گا؟ حساب کرے گا، محاسبہ کرے گا۔ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے سینوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ خیالات آتے ہیں جی، ایسے خیالات ہمارے سینوں میں آتے ہیں، دلوں میں آتے ہیں کہ جن کو ہم زبان پر لانا پسند نہیں کرتے، اتنے بدترین خیالات ہیں اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، سمجھے جی؟ تو یہ تو ہم ماریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تبارک تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی انسان کو، الا وسعها، مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو تمہارے دلوں میں خیالات اور وسوسے از خود آگے، ان وسوسوں پر کوئی مؤاخذہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے، پریشان نہیں ہوا کرو۔ ہاں جب وہ وسوسے تمہارے عمل بن جائیں گے، جو دل میں برا خیال آیا وہ عمل بن گیا ہے، تو پھر غلطی کی بات ہے، پھر خطا کی بات ہے، پھر گناہ کی بات ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، اور اس کلمے کو اپنے پاس اپنے دل پر نقش کر کے لے کے جائیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ رخصتے نہ ڈھونڈا کرو، رخصتے نہ ڈھونڈا کرو، ہیں جی؟ کیا مطلب؟ کوئی حکم آتا ہے، ارے جی پردہ کر لیا کرو، ارے بھائی ہمارے وسعت میں نہیں ہے، اللہ پاک نے اتنا ہی مکلف کیا نا جتنا ہماری طاقت ہے۔ شاباش شاباش، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، سمجھی؟ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ رخصت میں لے جاتے ہیں، سمجھی؟ ارے بھائی نماز پڑھا کرو، صبح اٹھا کرو، ارے نہیں اٹھ سکتا ہوں، کیوں؟ بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہ اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں کہ رات کو جناب 2 بجے سویا ہوں جی، رات کو 3 بجے سویا ہوں، اب صبح نہیں اٹھ سکتا، کیا کروں؟ میرے بس میں نہیں ہے۔ کیوں بس میں نہیں ہے؟ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو میرے بس میں نہ ہو، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام تمہیں بتائے ہیں وہ تمہاری بس اور طاقت میں ہیں،
یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب، کہہ رہے جو تمہارے دلوں میں وسوسے آگے، وہ وسوسے از خود خیالات آتے ہیں، وہ تمہاری طاقت سے باہر ہیں. نہیں سمجھے؟ جو تمہارے دلوں میں خیالات اور وسوسے برے آگے، گناہوں کے خیالات آگے، اور خیال آئے اور نکل گئے اور چلے گئے، لیکن تم نے اس گناہ اور اس خیال وسوسے پر عمل نہیں کیا، اس میں کوئی پکڑ نہیں. اس میں پکڑ نہیں ہے. عمل پہ آگے تو عمل پہ پکڑ ہے. غلط کام کیا تو وہ بات ایک بزرگ والی ہے. ایک مرید تھا تو وہ کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گیا، سمجھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تم کس سے تعلق ہے تمہارا؟ کہا جی فلاں سے تعلق ہے، فلاں شیخ سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا جو شیخ ہے اور تمہارا جو پیر ہے اس کو زنا کے بڑے وسوسے آتے ہیں، اس کو زنا کے بڑے وسوسے آتے ہیں. تو وہ مرید پریشان ہو گیا کہ ہمارے شیخ کو زنا کے وسوسے آتے ہیں. تو اس نے واپس آ کر یہ بات کہہ دی کہ فلاں صاحب کے پاس میں گیا تھا اور انہوں نے آپ کے بارے میں یوں کہا کہ تمہارے شیخ کو زنا کے وسوسے آتے ہیں. تو انہوں نے ان کو سلام بھیجا، کہا جا کے ان سے کہہ دو زنا کے وسوسے آتے ہیں، زنا کرتا نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وسوسوں پر تو نہیں پکڑ، وسوسوں پر نہیں پکڑ ہے، جب وہ وسوسہ عمل بنے گا تو پکڑ ہے. سمجھے جی؟ لیکن یہاں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں، وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے بری سوچ، ایک ہے وسوسہ، خیال آیا برائی کا اور پھر چھٹ گیا. لیکن ایک خیال آیا اور دماغ میں لیے سوچ رہا ہے یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، تو یہ تو سوچ ہے، اس پر پکڑ ہے. دماغ کو بری سوچ سے پاک رکھو، منفی سوچ سے پاک رکھو. خیالات اگر برے آ جاتے ہیں، شارع فیصل ہے اس پر جناب، وہ اچھی گاڑیاں بھی چلتی ہیں، گدھا گاڑی بھی چلتی ہے. اب ایک اچھی گاڑی والا 50 لاکھ کی گاڑی والا جا رہا ہے برابر سے گدھا، وہ اس کو کوسنا شروع کرے، تو یہاں کیوں آیا ہے بھائی؟ ارے بھائی وہ تو روڈ ہے، شارع ہے، اس میں گدھے بھی چلیں گے، گھوڑے بھی چلیں گے، سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، 50 لاکھ کی کروڑ کی گاڑی بھی ہے، اور جناب پھٹیچر موٹر سائیکل بھی چلے گی اس پر. تو سمجھے جی؟ اسی طرح سے اللہ نے دماغ جو بنایا ہے نا، اس میں اچھے خیال بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، ہر طرح کا خیال آتا ہے اس میں. دماغ جو ہوا، ذہن جو ہوا، ہاں ہم نے اس برے خیال کو اپنے اندر پروان نہیں چڑھنے دینا ہے، اس کو ایک دم سے آپ ہٹا دیں، جھڑک دیں، تو یہ اس کا ازالہ ہو جائے گا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کو غلطی کی طرف، ادھر دوسری طرف مت لے جانا کہ نہیں بھائی ہم نہیں عمل کر سکتے. بھائی اچھا شادی کا موقع آیا، ارے بھائی دیکھو سنت کے مطابق شادی کرو، تو فوری ہمیں آیت یاد آئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بھائی ہے جی، ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مشکل ہے، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا جتنی ہماری طاقت ہے. تو یہ معاف کیجئے گا، یہ معنی آیت کا نہیں ہے. ایک اور بات پھر عرض کر رہا ہوں، اس کو اپنے دلوں اور دماغوں میں نقش کریں. ایک بات اور میں آپ کے سامنے تفسیر بیان کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، آپ حضرات پڑھ رہے ہیں. آپ میں سے ہر آدمی کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے نا، اس صلاحیت کے متعلق آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا کام کیا تھا. بس یہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اندر شامل ہے. مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو جو ہم نے دیا، علم دیا، جو کچھ بھی دیا، اس میں آپ نے کتنا پھیلایا. یہ مجھ سے سوال ہے. یہ سوال آپ سے بھی ہوگا کہ آپ کو اللہ پاک نے جو وقت دیا تھا، اس وقت کے اندر آپ نے کتنا دین پر لگایا ہے. پھر آپ نے یہاں سے جو علم سیکھا ہے، ہم نے آپ کو سیکھنے کی توفیق دی ہے، بیٹھنے کی توفیق دی ہے، آپ کے وقت فارغ کروائے ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اب آپ نے اس پر کتنا کام کیا. ایک آدمی اپنے گھر میں 4 افراد کو دین کی بات سمجھا سکتا ہے، نہیں سمجھاتا تو اللہ پاک نے اس کو مکلف بنایا تھا، اس نے اس پر کام نہیں کیا، اس پر پکڑ ہوگی، بالکل پوچھا جائے گا. سمجھے جی؟ آپ کے دوست و احباب، آپ کا ایک حلقہ ہے جناب، 6 10 20 آدمی، آپ رات کو ایک کال کرتے ہیں تو سارے ہوٹل پر جمع ہو جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے دوست. چلو جی، تو مطلب یہ ہے کہ اتنی وسعت اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، آپ کی ایک بات پر، ایک کال پر سارے ساتھی جمع ہو جاتے ہیں. سمجھے جی؟ ایک کال آپ نے خاندان، عورتوں نے کال کی، خاندان میں ساری جمع ہو گئی ہیں، آج ہماری دعوت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی دعوت پر جب یہ 10 عورتیں جمع ہو سکتی ہیں تو ان 10 کو دین کی بات سمجھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اس میں شامل ہے.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم مکلف کرتے ہیں اتنا ہی جتنا اس کی طاقت اور وسعت ہوتی ہے. تو جتنا اللہ پاک نے آپ کو اقتدار دیا، آپ کو اختیار دیا، آپ کو علم دیا، آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، اتنا اللہ پاک آپ سے پوچھے گا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، یہ بات ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں ساری، تاکہ مسئلہ بالکل سامنے واضح ہو جائے اور آیت کا مطلب آپ سمجھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر زندگی گزارا اور وہاں وہ چلا گیا کہ جہاں کوئی زندگی میں اس کو دین کی بات سمجھانے بتانے والا آیا ہی نہیں، سال ہاں سال اس کی زندگی وہاں گزر گئی، اور خیر ایک فرضی مثال ہے، آج کل تو ایسا نہیں ہے، فرضی مثال سمجھ لو کہ کوئی کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہو جہاں پر ہزاروں لاکھوں میل دور تک کوئی انسان نہ بستا ہو، اور وہ اکیلا ہے وہاں پر، اور وہاں کوئی بتانے والا نہیں گیا، کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی، کوئی حق کی بات اس تک نہیں پہنچی. کیا یہ مکلف ہے؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا؟ تو فرمایا ہاں توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں؟ توحید میں. یا یہ نہیں سمجھتے ہو تو یوں سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو بیچ کا زمانہ ہے، فترت کا زمانہ کہلاتا ہے، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا. گزشتہ دین عیسوی بگڑ چکا، تحریف ہو چکی، تبدیلیاں ہو چکی. کیا یہ جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ بات سمجھے؟ تو توحید کا سوال سب انسانوں سے ہوگا، ضرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا معاملہ اللہ پاک نے فطرتی بنایا ہے. ہر انسان اس کائنات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. گو کہ احکام کا سوال اس سے نہیں ہوگا. ہاں جی تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہوتی ہے. سمجھے جی؟ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، لیکن اتنا اللہ نے اسے عقل دیا کہ اپنی عقل کے ذریعے سے کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتا تھا. سمجھے جی؟ تو توحید کا مسئلہ فطرتی کیوں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کئی مثالیں ذکر کی. وہ ہدہد نے، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، اس نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے. ایک پرندہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ صرف اللہ ہی اس بات کے مستحق ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے، باقی کسی کا نہیں. تو پھر انسان تو سب سے اشرف ہے، وہ کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے اللہ پاک نے ہدہد کا تذکرہ کیا، ہدہد کی توحید. سمجھے جی؟ تو انسان کو اتنا گیا گزرا کہ ایک پرندے سے بھی بے عقل ہو گیا ہے. تو اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. فرمایا لها ما کسبت، ہاں لها ما کسبت، اس انسان کو وہ خیر ملے گی، ما کسبت جو اس نے کمائی، وعلیہا اور اس پر وبال ہوگا، ما اکتسبت جو اس نے شر کمایا. سمجھے جی؟ لا الہ الا اللہ. کسبت اکتسبت دونوں کے ایک معنی ہیں، لیکن تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. کسبت جہاں خیر کی بات ہے وہاں کسبت ہے، اور جہاں شر کی بات ہے وہاں اکتسبت ہے. وہ اس لیے اشارہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. ایک اصول ہے کہ جہاں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں کسبت نیکی کے اندر ذرا سا ارادہ بھی آدمی کر لیتا ہے نا تو نیکی کا ثواب مل جایا کرتا ہے. سمجھے جی؟ اس لیے وہاں تھوڑے الفاظ ذکر کیے. لیکن گناہ کا صرف ارادہ کرے گا تو گناہ نہیں لکھا جاتا. ہاں جب گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے. سمجھے جی؟ لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرنے کے لیے گیا اور وہاں پہنچا اور وہاں جا کے دیکھا کہ آگے گناہ کا سبب نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے پورا گیا تھا، اس کو گناہ ہوگا. سمجھے جی؟ اس لیے فقہاء نے یہاں ایک مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص سے یہ کہتا ہے مجھے شراب دو پینے کے لیے، اور اس نے اس کو کوئی اور مشروب دیا، شراب نہیں دی، اس نے کوئی اور شے پینے کی حلال چیز دے دی، تو اس کو شراب پینے کا گناہ ہوگا. اس لیے اس نے کیا سمجھ کے پیا ہے؟ شراب سمجھ کے پیا. سمجھے جی؟ ہاں. اور اسی طرح سے اگر اس نے کسی سے مانگا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مشروب دو پینے کے لیے، شربت کوئی مانگا ہے، اور اس نے اس کو شراب دے دی، اس نے پی لی، تو اس کو شراب کا گناہ نہیں ہوگا.
لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، آپ نے لفظ نیت کہا تو یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا۔ شراب ہے نا، ایک آدمی کو پتہ ہے یہ شراب ہے، چلو میں کوئی اچھی نیت کر کے پی لوں، نہیں بھائی یہ نہیں، سمجھے؟ اور ڈرائیور بس والے سے پوچھے تو کیوں پیتا ہے؟ ارے بھائی اس لیے پیتا ہوں، میں نہیں پیوں گا تو یہ سارے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مریں گے سارے۔ تو یہ اچھی نیت کرنے سے تھوڑا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا، ہماری پکڑ نہ کیجیے گا، ان نسینا اگر ہم نے بھولے سے کوئی عمل کر دیا، او اخطأنا یا غلطی سے ہم نے کوئی عمل کر دیا۔ ایک ہے نسیان، ایک ہے خطا، سمجھے جی؟ تو نسیانن ایک الگ چیز ہے۔ ایک آدمی کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، نسیانن کھا لیا، اس نے بھول گیا نا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو، میرا روزہ یاد ہی نہیں ہے، کھانا کھا لیا، بعد میں پتہ چلا روزہ تھا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے خطان، خطان کا مطلب یہ کہ کلی کر رہا تھا اور پانی حلق میں چلا گیا، معلوم تھا کہ روزہ ہے، غلطی سے چلا گیا، یہ خطا ہے۔ تو بندے یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا، ان نسینا او اخطأنا اگر ہم نے بھولے سے کیا یا غلطی سے کیا، ربنا ولا تحمل علینا اے ہمارے پروردگار مت ڈالیے گا، لا تحمل علینا ہمارے اوپر مت ڈالیے گا، اسرن وہ بوجھ اور بھاری احکام، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جس طرح سے آپ نے ڈالے ہیں، حملتا آپ نے ڈالے ہیں، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ احکام شاقہ مشقت والے احکام تھے، دین موسوی کے اندر سخت احکام تھے۔ کیا احکام تھے؟ کہ اگر جسم کے کسی حصے کے ساتھ نجاست لگ جاتی ہے تو اس کی پاکی کی یہی صورت تھی کہ کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ رات کو گناہ کرتے تھے، صبح دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا اس نے رات کو یہ جرم کیا ہے۔ یہ احکام شاقہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ احکام ہم سے ہٹا دیے۔ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی سزا مقرر کی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ اس امت کے اندر یہ احکام نہیں ہے، سمجھے؟ وہاں زکوٰۃ کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، زکوٰۃ آپ چھوڑ دیں گے آسمان سے آگ آئے گی جلائے گی، بس یہ ہے۔ اس امت میں اللہ پاک نے زکوٰۃ فقیروں کو دے دی، سمجھے جی؟ قربانی اسی طرح سے خود کھانا جائز نہیں تھی، یہاں قربانی خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ، دوستوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کتنی آسانیاں مل گئی ہمیں۔ وہاں زکوٰۃ تھی ربع مال کی، 100 میں سے 25% زکوٰۃ، یا 100 میں سے 2.5%، وہ بھی جان جاتی ہے نکالتے وقت، سمجھے جی؟ روزے میں خطا ہونے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، نسیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خطا سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ولا تحمل علینا اسرن، اے اللہ ہمارے پر ان احکام کا بوجھ مت ڈالیے گا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا جس طرح سے اللہ آپ نے ڈالا ہے ہم سے پہلوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ مت اٹھوائیے، لا تحملنا مت اٹھوائیے ہم سے، یا مت ہمارے اوپر ڈالیے یا ہمیں متحمل بنائیے، مالا ایسے مصائب اور پریشانیوں کا، لا طاقت لنا به کہ جس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ تو پہلے کا تعلق ہے احکام سے، احکام شاقہ مشقت والے احکام، اور دوسری بات کا تعلق ہے مصائب سے، کہ اللہ ایسی مصیبتیں، ایسی بیماریاں، ایسی آفات نہ لے کے آنا کہ جن کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ واعف عنا واعف عنا، اس کا تعلق ہے لا تؤاخذنا کے ساتھ، ربنا لا تؤاخذنا، سمجھے جی؟ واعف عنا، اے اللہ درگزر کر دے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں، چاہے ہم نے خطان کیے ہیں یا نسیانن کیے ہیں یا عمدن کیے ہیں، اے اللہ سب گناہوں پر پانی پھیر دے، واعفو درگزر کر دے، چھوڑ دے، عنا ہم سے وہ گناہوں کو، واغفر لنا اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ غفران کہتے ہیں، غفر کہتے ہیں ڈھانپنے کو، اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ بدنامی کا ذریعہ بن جائیں، معاف تو نے کر دیے لیکن بدنامی کا ذریعہ بن جائے، بات سمجھے جی؟ ہاں۔ ورحمنا، اور مزید اے اللہ ہمارے پر رحم بھی فرمائیے۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، یہ معنی ہے ورحمنا کا۔ اور یہ بھی معنی ہے ورحمنا کہ اے اللہ
اب تو نے ہمیں ہمارے گناہ جب معاف کر دیے اور درگزر کر دی اور پردہ بھی ڈال دیا تو اے اللہ اب اس کے بعد گناہوں سے تو ہی ہمیں بچائیے، ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب، ہمارا مولا، ہمارا آقا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اس جملے کا تعلق ہے سورت کے دوسرے حصے سے۔ آپ کو یاد ہوگا عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ سورت کا انتظامی امور جی اور انتظامی امور اور حکومت سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں، تو چونکہ وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تم اللہ پاک سے مدد مانگا کرو، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا کافروں کے خلاف۔ فانصرنا، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف۔ اب ان آیات کو جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرے، لازمی یاد کرے بھائی۔ آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک کون یاد کرے گا؟ کس کس کو یاد نہیں ہے بھائی پہلے یہ بتاؤ، یاد کس کس کو نہیں ہے بلا تکلف؟ شاباش، اللہ جزائے خیر دے۔ اب عورتیں بھی، ان سے بھی درخواست ہے کہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک یاد کریں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے، کتنا بڑا ذخیرہ ہے، کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی ان آیات کو پڑھتا ہے تو ان میں جو دعائیں مذکور ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا۔ یعنی جب یہ کہتا ہے لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہم نے غلطی سے کیا یا بھولے سے کیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں کروں گا۔ ولا تحمل اللہ اسرا کما حملتا، ٹھیک ہے جی۔ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ایسے بوجھ نہ ڈال کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ڈالوں گا۔ واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے کر دیے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے، ڈال دیا۔ وارحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو اب نیکیوں میں بدل دے اور ہمیں دین پر استقامت عطا کر دے، اللہ کہتا ہے کر دیا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف ہماری مدد کیجئے، اللہ کہتا ہے کر دی۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ذخیرہ آپ کو مل گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت فرمایا کرتے تھے جو آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو یہ آیات تہجد کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ اللہ پاک رات کو اٹھنے کی پھر توفیق دے، پھر پڑھ لو، لیکن تہجد کے قائم مقام بنتی ہیں یہ آیات۔ حضرت علی کہا کرتے تھے اپنی اولادوں کو یہ آیات یاد کراؤ، وہی اپنی اولادوں کو یہ آیات یاد کراؤ، اور فرما خائب اور خاسر ہے وہ آدمی، بڑا نقصان والا وہ آدمی ہے جسے ان کی فضیلت معلوم ہو اور وہ یاد نہ کرے۔ تو اس لیے چلو پہلے نہیں پتا تھا، آج پتا چلا، آج سے ان کو یاد کرو۔ کون کون یاد کرے گا بھائی؟ آسان ہے نا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایک ایک جملہ روزانہ یاد کرو، ایک دن اتنا یاد کرو، دوسرے دن کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تیسرے دن لا نفرق بین احد من رسلہ، چوتھے دن وقالوا سمعنا واطعنا، پانچویں دن غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے یاد کرو بھائی۔ 10 دن میں بھی یاد ہو گئی تو بڑی غنیمت ہے بھائی، 10 دن میں بھی یاد ہو گئی تو بڑی غنیمت ہے، اس لیے ان کو یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے جی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو